آپ کے سونے سے پہلے جو شخص آخری مرتبہ آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا درد کی۔ نئی چیزیں سیکھنے سے دماغ کے گردے مادے میں اضافہ ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جس کام کی کوئی ڈیڈ لائن نہ ہو اس کے بارے میں ہم ٹینشن فری ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اداس رہتے ہیں تو خود کو کسی کام میں مصروف کر لیں، آپ پہلے سے زیادہ نارمل ہو جائیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جب انسان کی عمر 24 سال کے لگ بھگ ہو جاتی ہے تو اس کے دماغ کی علمی رفتار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کم بولتے ہیں وہ گہری سوچ کے مالک ہوتے ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ رات کو زیادہ سونے سے 85% تک سونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ انسان دن کی نسبت رات کو زیادہ تخلیقی ہوتا ہے۔ دن میں خواب دیکھنے والے زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں۔ انسانی دماغ شام 5 سے لے کر 7 بجے تک زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ جو لوگ دعویٰ نہیں کرتے اور اپنا راز چھپاتے ہیں ان کی کامیابی کا امکان 90% تک ہوتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں پر امید نقطہ نظر کو اپناتے ہیں تو آپ کی تندرستی اور خوشی میں اضافہ ہوگا۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کے ارد گرد ہو تو آپ کا رویہ کافی عجیب ہو جائے گا۔ جھوٹ بولنے کی سب سے عام علامات میں ناک کو چھونا، منہ کو ڈھانپنا، آنکھ کو رگڑنا یا بات کرتے وقت اوپر نیچے اور ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ دنیا آپ کے خلاف نہیں ہے بلکہ آپ کا دماغ ہی آپ کا دشمن ہے، کیونکہ وہ ہر آخری مسئلہ ختم ہونے کے بعد نیا پکڑ لے آتا ہے۔ تقریباً 80% لوگ موسیقی کو زندگی کی تمام منفی چیزوں سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انسانی دماغ 12 سے 15 واٹ بجلی پیدا کرتا ہے جو کہ کم واٹ کے لائٹ بلب کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ پریشان اور ہوشیار لوگوں کے دوست عام آدمی کے مقابلے میں بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی رات کے وقت نیند پوری نہیں ہوتی اور طرح طرح کے خیالات آتے ہیں تو انہیں فوراً لکھ لیا کریں، آپ کو سکون ملے گا۔ رات یا صبح کے وقت اگر لوگ یا تو ایماندار ہوتے ہیں یا پھر خود غرض۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ ایک تخلیق کے مطابق انسانی دماغ کو اگر 5 منٹ آکسیجن نہ ملے تو دماغی خلیات کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا حالات پر کنٹرول نہیں رہتا وہ پھر سازش سے کام چلاتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی معلومات کو حاصل کرنے میں مشکل پیش نہ آئے تو اسے یاد رکھنا مشکل بنا سکتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے تو آپ اپنے آپ پر کم دباؤ ڈالتے ہیں۔ ایک منفی بات سننے سے کم از کم 5 مثبت یادیں خراب ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہوتے ہیں اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ کروٹ بدل بدل کر سونے والے لوگ بہت کمزور دل اور مایوس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ بالکل سیدھا سونے والے لوگ بہت پر اعتماد اور تخلیق کی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں۔ الٹا سونے والے لوگ ٹینشن فری ہوتے ہیں اور اتنا ہی نہیں
ان کی ذہنی صلاحیت بھی کمزور ہوتی ہے۔ ٹانگیں اور بازو اکٹھا کر کے سونے والے لوگ بچپن سے ہی کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انسان کسی کو اچانک مسکراتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور وہ تب تک بے چین رہتا ہے جب تک اسے دوسرے کے مسکرانے کی وجہ معلوم نہ ہو۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین اور بے چین مزاج ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ سوچنے سے انسان کو گزرا ہوا مشکل وقت زیادہ یاد آتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ سونے سے پہلے ہمارا دماغ 90% یہ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر آپ بہت خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے رابطے اور تعلقات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اگر اس سے بھی آپ کو خوشی محسوس نہ ہو تو آپ دوسروں کی مدد کریں۔ جو لوگ اپنے ہاتھ سے چیزیں جمع کرتے ہیں ان کی نظر میں ان چیزوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔